جمعے کے دن کی فضیلت کے حوالے سے اور درود پاک کا کیا فضیلت ہے، اس کی کیا برکات ہے، اس حوالے سے کیا ہمیں حدیث پاک میں یہ سب چیزوں میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ہمیں جوائن کیا جناب ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب نے، جو کہ سیرت اسکالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جمعے والے دن سب اس چیز کی مبارکباد دیتے ہیں، میسیج کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، جمعۃ المبارک، اس کی کوئی مبارکباد دینے کی خاص فضیلت ہے، اس سے کوئی ثواب ملتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے؟ اس دن کی خاص فضیلت جو ہے وہ کیوں کنسیڈر کی جاتی ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً جمعے کا دن ہو اور پھر درود پاک اور جمعے کی فضیلت کے حوالے سے بات کرنا، یہ آج خود بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مبارکباد جو ہے اللہ کے ہاں دعا دینے کا عمل جو ہے وہ بڑا پسندیدہ ہے، یعنی پروردگار عالم کی طرف سے جو انسانوں کو نعمتیں میسر ہیں، ان میں سے ایک نعمت جو بندوں میں تقسیم کرنے والی نعمت ہے، یعنی وہ نعمت جو بندے تک پہنچی اور بندے کے ہاتھ سے پھر اس کی مخلوق تک پہنچے اور اللہ اسے بہت پسند فرمائے، ان چند نعمتوں میں سے ایک نعمت دعا بھی ہے۔ یعنی دعا کا اختیار، اس کی قبولیت تو یقیناً پروردگار عالم کے ہاں ہے، اللہ نے اس کو قبول کرنا ہے، لیکن ہمیں جذبہ خیر رکھنے کا حکم دیا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور مزاج سے ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ دعا کے اوپر یعنی جذبہ فراہم کرنا، جذبے کا اظہار کرنا اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے اس تک بھی خیر پہنچتا ہے، اور جو دعا کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی وہ خیر کا باعث ہوتا ہے۔ اور اکثر اوقات وہ دعائیں جو آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں آپ کے لیے بھی قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ جو مبارکباد کا معاملہ ہے، مبارکباد جو ہے بیسیکلی کہ ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے اندر جو برکتیں اس نے رکھی ہوئی ہیں وہ آپ تک پہنچیں۔ تو یہ خیر کا عمل ہے، یہ کسی دن کے لیے بھی دی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ جمعے کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں، اس کی برکات اتنی زیادہ ہیں، یعنی اس کی فضیلت کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ سید الایام ہے، حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کی پیدائش اس دن ہوئی، اور بہت سارے معروف واقعات اور احوال جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے بھی جمعے والے دن کے ساتھ منسوب ہیں، اور پھر سرکار نے اس کو اللہ کی نگاہ میں یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں دنوں کا سردار دن ہے۔ پھر ایک درود پاک کی نسبت سے اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ ایک عظیم الشان نماز کے ساتھ ساتھ، جسے نماز جمعہ ہم کہتے ہیں، جس میں ایک اجتماعی طور پر مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے سربہ سجود ہوتے ہیں، اپنی دعائیں رکھتے ہیں، اس دن کے اختتام کے ساتھ اللہ نے ایک بڑی عظیم الشان فضیلت منسوب کر رکھی ہے۔ حضور یہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے ختم ہونے پر یعنی جمعہ جب مکمل ہو رہا ہوتا ہے تو پروردگار عالم کے فرشتے جو ہیں مجھ پر میرے امتیوں کے درود کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ گویا یہ جو درود پیش کرنے کا عمل ہے یہ بھی فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر جمعے والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں۔ درود پیش کرنے کی کوئی خاص ہم جیسے کہہ سکتے ہیں ترتیب، کوئی خاص ایسا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں؟ درود پاک اتنا اہمیت پر مبنی عمل ہے اللہ کی نگاہ کے اندر کہ آپ تصور کریں قرآن حکیم کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی جتنے الہامی ہدایات انسانوں تک پہنچی ہیں، پروردگار عالم نے جتنے چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے جنہیں اوامر کہتے ہیں، یعنی اللہ کے امر کے طور پر، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ سب اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ درود پاک ایک ایسا اللہ کا حکم ہے قرآن حکیم کے اندر جو اللہ کا امر تو ہے ہی ہے، یعنی اللہ کا حکم تو ہے ہی ہے، اللہ کا فعل بھی ہے، یعنی اللہ خود بھی وہ کر رہا ہوتا ہے۔ درود پاک جب کوئی شخص پڑھ رہا ہوتا ہے تو گویا وہ ایک ایسی عظیم الشان عبادت اور ایک عظیم الشان عمل میں شریک ہو جاتا ہے کہ جس کا کرنے والا خود خالق اکبر ہے۔ یعنی جب میں درود پڑھتا ہوں تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو لا شریک کر رہا ہے، اور اللہ کے ہاں درود پاک کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ کوئی عمل بھی کسی انداز میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے نا، اگر اس کے اندر ریاکاری آ جائے تو وہ عظیم الشان عبادت جو ہے وہ رائگاں ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں اپنی جان دے اور جان دیتے وقت اس کے جسم سے روح نکل رہی ہے اور عین اس وقت اسے خیال آ جائے کہ میں نے اللہ کے راستے میں جان دی، لیکن میرے جانے کے بعد لوگ یاد رکھیں گے کیا بہادر آدمی تھا جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دی، اللہ فرماتا ہے کہ میں زمین اور آسمان کے درمیان اس کے اس عظیم الشان عمل
یعنی اپنی جان دے دینے سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ اس عظیم الشان عمل کا صرف اتنی سی ریاکاری کے خیال پر ثواب جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ حشر میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص ریاکاری کے ساتھ بھی کر رہا ہو نا، تو اللہ کے ہاں اس کی اتنی قدر و منزلت ہے، یہ عمل اتنا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے کہ اگر ریاکاری کے ساتھ بھی کوئی درود پڑھ رہا ہو تو اللہ یکسر رد نہیں فرماتا، کچھ نہ کچھ ثواب کا حصہ اسے جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اور ہم جو انسان ہیں، ہمارے ساتھ تو درود پاک کی ایک بہت بڑی نسبت ان معنوں میں بھی قائم ہے، یعنی ہم سرکار کی امتی ہیں، وہ تو ہے ہی ہے ایک نسبت ہماری، لیکن اس کے علاوہ ایک بہت ازلی ابدی ہماری نسبت بھی درود پاک کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور ان کے بعد ان کی دلجوئی کے لیے حضرت حوا جو ہے ان کو تخلیق فرمایا اور آپ کی ان کی طرف رغبت ہوئی نا، تو پروردگار عالم نے آپ کو روک دیا اور کہا کہ تمہارا نکاح ہم نے کر دیا ہے، لیکن تم نے ان کی قربت اس وقت تک اختیار نہیں کرنی جب تک تم اس کا حق مہر جو ہے وہ عطا نہ کر دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یقیناً یہ نئی بات تھی، انہوں نے کہا مالک الملک آپ خود تعلیم فرما دیں، تربیت فرما دیں کہ یہ حق مہر کیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تلقین کی گئی پروردگار عالم کی طرف سے کہ آپ کا حق مہر یہ ہے کہ آپ میرے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 20 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یہی آپ کا حق مہر ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ آج بھی پوری امت کے اندر یہ طریقہ رائج ہے کہ حق مہر کے بغیر نکاح کا تصور نہیں قائم کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا تو دنیا میں آنے کا جو بنیادی سبب ہے، وہ جو پہلا پاکیزہ رشتہ جس کی برکت سے دنیا میں سارے اللہ کے انسان آئے، سارے انبیاء آئے، اولیاء، صالحین، کاملین، علماء، مشائخ، سب اسی کی نسبت سے آیا۔ ہم سب کا بھی دنیا میں آنے کا سبب وہ جو پہلا پاکیزہ رشتہ تھا، اس کی بنیاد جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ سر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ آپ نے کہا ریاکاری آ جائے تو بھی اللہ پاک جو ہے اس کو قبول اور منظور کرتے ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں کہ جس دعا میں درود پاک کا ہم اول اور آخر پڑھ کر اس کا دعا درمیان میں پڑھیں تو وہ قبول ہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو اس کے بارے میں اگر آپ جی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ درود پاک کی تلقین فرمائی، بلکہ حضور کے مزاج میں ہم سب جانتے ہیں کہ بہت کم جو ہے وہ کسی سخت الفاظ کا استعمال جو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن وہ بڑی معروف حدیث ہم سب نے سن رکھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی خطبے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، ایک ممبر کے ایک پائیدان پر پاؤں رکھا، آمین کہا، دوسرے پہ آمین کہا، اور پھر تیسرے پائیدان پہ آمین کہہ کے بیٹھ گئے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے پہلے تو کبھی آپ کا یہ معمول نہیں دیکھا، اس آمین کہنے کا کیا سبب تھا؟ یعنی ہم تو صرف آمین سن رہے تھے، اس کے پیچھے کوئی دعا تھی، کوئی حکمت تھی، کیا چیز موجود تھی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آمین ہے نا، میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے 3 باتوں پر میرے سامنے جو ہے وہ اللہ کے حضور ایک عرضی پیش کی، اور میں نے اس پر آمین کی، یعنی میں نے اس کو انڈورس کیا، اس کی تائید کی۔ اس میں ایک یہ تھا کہ بدنصیب ہے وہ شخص کہ جو رمضان پائے اور اس میں اللہ کو راضی کیے بغیر جو ہے نا وہ جنت کا حقدار نہ ہو پائے، یعنی یہ اس کی محرومی پر آمین کی دعا کی گئی۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ جیسے والدین میسر ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک میسر ہو، اور بدنصیب ہے وہ شخص جس کے پاس والدین موجود ہوں بڑھاپے کی عمر میں اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کے دل کو راضی کر کے ان سے دعائیں لے کر جنت کا حقدار نہ ہو پائے، تو اس کی محرومی کا بھی گویا اعلان کیا گیا۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، تو حضور نے اس کے بخل پر یعنی اس کی بدنصیبی پر بھی آمین کہی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ درود پاک کا پڑھنا جو ہے وہ کتنا عظیم المرتبت ہے، اور دعا کے لیے تو اسے یعنی ہدیات درود جو ہے اس کے پر فراہم کرنا دعا کے لیے ایسی ضروری ہے جیسے پرندے کے لیے فضا میں اڑنے کے لیے اس کے پروں کا صحت مند ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نصیحت کیا کرتے تھے کہ اپنی دعاؤں کو جو ہے وہ درود پاک کے حصار میں لپیٹ کر اللہ کی طرف روانہ کرو تاکہ کسی منزل پر تمہاری دعاؤں کو روکا نہ جائے اور براہ راست اللہ کی بارگاہ تک ان کی رسائی ممکن ہو سکے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے سن رکھا ہے کہ درود پاک کی کیا فضیلت ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اپنی حاجات بندے بشر ہیں، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھنا ہوتی ہیں، تو میں ایک حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں اور 2 حصے جو ہے وہ میں اپنی بات پیش کرتا ہوں، میں یہ ٹھیک کرتا ہوں؟ حضور نے کہا ٹھیک کرتے ہو، لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو بہتر ہے۔
کچھ دن کے بعد آیا, کہا یا رسول اللہ میں آدھا حصہ درود پڑھتا ہوں اور آدھا حصہ آپ پر آپ کی نسبت سے اللہ کے ہاں اپنی عرضی اپنی دعا پیش کرتا ہوں. کہا بہتر ہے لیکن درود پاک کو اور بڑھا دو. وہ آئے تیسری مرتبہ اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب دعا کے 3 حصوں میں ایک حصہ صرف دعا کرتا ہوں اور 2 حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں, اب ٹھیک کرتا ہوں. حضور مسکرائے اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم کل وقتی درود کو اپنا وظیفہ کر لیتے تو اللہ وہ دعائیں جو تمہارے ذہن اور دل میں تھیں, تمنائیں تھیں, وہ بھی پوری کر دیتا, اور وہ خواہشات اور تمنائیں جو تم لفظوں میں اللہ کے سامنے نہیں رکھ پائے تھے, جن کا شعور تمہیں نہیں تھا, اللہ اس درود کی برکت سے وہ بھی تمہیں عطا کر دیتا. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ درود پاک جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے لیے کتنا ضروری ہے. اسی وجہ سے سرکار ختمی مرتبت کے پاکیزہ اصحاب اور اہل بیت سے لے کر لمحہ موجود تک جتنے اس امت کے اندر اللہ والے آئے ہیں, جتنے صالحین آئے ہیں, ان سب کے ہاں دیگر اوراد و وظائف کے ساتھ ایک وظیفہ جو مستقل ان کی زندگی کا حصہ رہا وہ درود پاک ہے. کیونکہ روحانی طور پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو درود ہے نا یہ روح کے غسل کا ذریعہ ہے, یعنی یہ طہارت کا ذریعہ. جیسے پانی جسمانی طہارت کے لیے ضروری ہے نا, اسی طرح روح کی طہارت کے لیے درود پاک کا پڑھنا ضروری ہے. جتنا کوئی کثرت کے ساتھ پانی استعمال کرتا ہے جسم اس کا پاک صاف منزہ مصفہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب جتنا کثرت کے ساتھ کوئی شخص درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے, اللہ کی طرف سے اس کے لیے عزت, فضیلت, عظمت اور روحانی ترقی کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دیا جاتا ہے. آپ یعنی اس بات سے اندازہ لگائیں کہ درود پاک کا معمول اتنا یعنی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے, اور یہ جو درود پاک کا حکم قرآن حکیم کے اندر نازل ہوا اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 9 برس کی عمر میں حضور کی خدمت میں آیا, 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا, حضور کی جلوت خلوت سے میں نے فیض پایا, مجلس تنہائی سے حضور سے جو ہے میں نے اکتساب فیض کیا. وہ کہتے ہیں کیا دلچسپ معاملہ ہے, ایک دن میں ڈھلتی سورج کے ساتھ جو ہے میں باہر نکلا حضور کو پانے کے لیے, تو میں نے دیکھا سرکار ختمی مرتبت جو ہیں وہ جنت البقیع کے اندر اپنا سر جو ہے وہ زمین پر رکھے ہوئے ہیں. جب میں قریب گیا تو کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے پر 10 برس میں یہ منظر کبھی دوسری مرتبہ نہیں دیکھا کہ حضور کی چشمان مقدس سے آنسو بھی جاری ہوں اور حضور کے چہرے پر مسکراہٹ بھی غالب ہو. کہتے ہیں جب میں قریب گیا تو سرکار نے مجھے اپنے ساتھ معانقہ کیا اور میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا, اے میرے بیٹے انس, آج اللہ نے اپنے ایک راز میں اپنی مخلوق کو شریک کر لی ہے. یعنی جس دن یہ آیت اتری نا, آیت درود, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی آیت کے, بے شک اللہ اور اللہ کے رسول, اللہ کے سارے فرشتے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں, اور اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ آپ بھی درود اور سلام بھیجو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جس دن یہ آیت اتری نا, سرکار نے کیا فرمایا, اللہ نے ایک راز میں اپنے بندوں کو شریک کر لی ہے. یعنی درود پاک اللہ کے خوبصورت رازوں میں سے ایک راز تھا. اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے. سر ہم درود پاک کا ذکر کریں, بہت سارے لوگوں کا معمول ہے جمعے والے دن جو ہے سورہ کہف کا بھی وہ معمول بنایا ہوا ہے, اس کو بھی پڑھتے ہیں. اس کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں بتائیں گے, اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر جمعے کے دن سرکار دعا. ویسے تو قرآن حکیم کا ہر لمحہ پڑھا جانا, تلاوت کیا جانا جو ہے وہ برکت کا ذریعہ ہے, خیر کا ذریعہ ہے, اور قرآن حکیم کو کہیں سے بھی پڑھیں وہ سراپا شفا ہے, سراپا رحمت ہے, گناہوں کی دوری کا ذریعہ بنتا ہے, آپ کے قلب کے اندر اللہ کے نور کو استقرار یعنی اس کو قرار دینے کا ذریعہ بنتا ہے, ٹھہرانے کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن کچھ چیزوں کی کچھ دنوں کے ساتھ, اوقات کے ساتھ ایک خاص نسبت جب سرکار دو عالم کی زبان اطہر سے آ جاتی ہے تو اس وحی میں دھلی زبان سے کوئی بھی خیر جو ہم تک پہنچتا ہے وہ حرف آخر ہو جاتا ہے, اور یقیناً اس کے اندر جو ظاہر میں نظر آنے والے خزانے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں, لیکن باطن میں نہ جانے کتنے اور خزانے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جن تک انسانوں کی عقل جو ہے ابھی رسائی نہیں حاصل کر پاتی. سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور لکھ دیا جاتا ہے. یعنی اس نور کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان 2 جمعوں کے درمیان, مفسرین نے اس کے ذیل میں پھر بتایا, شارحین یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک جمعے پہ یہ سورہ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے تو اگلے جمعے کے سے پہلے تک اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس تلاوت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ حشر سے لے کر آگے کی جتنی منازل ہیں ان سب کے اندر یہ قرآن حکیم کی جو سورہ مبارکہ ہے وہ اس کے لیے روشنی کا ذریعہ بنتی ہے, نور کا ذریعہ بنتی ہے. اور یہ ایک عجیب ماجرا پرور بات میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شاگرد تھے اور جلیل القدر تابعین میں سے ہیں, کچھ لوگ صحابی بھی ان کو مانتے ہیں, لیکن تابعی ہونا تو ان کا ایک بہت عظیم الشان اور بڑا اسٹیبلش جو ہے وہ ایک فضیلت ہے.
ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ جی ہم آپ کی مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل خیر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، نیکیوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، گناہوں سے دل اکتا جاتا ہے اور پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ گناہ جو ہے نا وہ نہ کریں، لیکن جیسے ہی ہم اپنی تنہائی میں جاتے ہیں تو ہم پھر وہی گناہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں سے کیسے ہم باہر نکلیں صورتحال سے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے حضور کی وہ حدیث نہیں سن رکھی کہ ایک جمعے سے دوسری جمعے تک نور لکھ دیا جاتا ہے، جو آدمی سورہ حجرات اس کی تلاوت کرتا ہے، سورہ کہف کی جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم اس کی تلاوت اختیار کرو، یہ جس طرح باطنی معاملات میں نور کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طرح تمہاری تنہائی کو بھی گناہوں سے پاک کر کے ان کی ظلمت اور گمراہی سے نکال کر تمہیں نور عطا کرتی ہے۔ تو یعنی گویا اس سورت کے پڑھنے سے ہفتہ بھر انسان کے لیے خیر کو اختیار کرنا آسان ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح ہو گیا سر، لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ درود پاک کے معاملے میں بس ایک بات تصور کریں کہ یہ کیسی عظیم الشان عبادت ہے کہ جو پروردگار عالم کی پاکیزہ سنت ہے اور ہم اسے اختیار کر رہے ہیں۔ ایک تو اس تصور کے ساتھ اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا جائے، اگر اس کے 4 بنیادی آداب کے ساتھ کیا جائے، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں داخل ہو اور 4 آداب کے ساتھ درود پڑھے، میں تیزی سے وہ 4 آداب بیان کر دوں، وہ کہتے ہیں کہ جی طہارت کے ساتھ پڑھے، اچھا، تیقن کے ساتھ پڑھے، تیقن کا مطلب کہ یقین کے ساتھ، پھر ادب کے ساتھ اس کو پڑھے اور پھر توجہ کے ساتھ اس کو پڑھے۔ ان 4 آداب کے ساتھ کسی ایک مجلس میں کوئی شخص ایک مرتبہ درود پڑھے اور مجلس سے جدا ہو جائے، 1 سال کے بعد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ اس مجلس میں شامل ہو اور درود پڑھنا شروع کرے تو حساب کتاب رکھنے والے فرشتے اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں اے بندہ خدا، ابھی تو ہم تیرے پچھلے درود کا جو 1 سال پہلے پڑھا تھا اس کا حساب لکھنے میں، اس کا اجر، اس کا ثواب لکھنے میں مصروف تھے کہ تم نے دوبارہ درود پڑھ دیے۔ تو اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ ان آداب کے ساتھ پڑھا ہوا درود کتنی فضیلت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو مستقل اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ کے ہاں سے کس درجے کی انعامات کی بارش اس کی طرف ہونا شروع ہو جاتی ہے، توجہات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ جو درود پاک کا پڑھنے کا عمل ہے نا، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ تمام صالحین کا عظیم الشان ایک مجرب نسخہ ہے، آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کی رضا شامل ہو، اللہ کے ساتھ اس کا تقرب بڑھے، اور نہ صرف یہ کہ اللہ کی طرف اس کا معاملہ درست ہو، مخلوق کے ساتھ بھی معاملہ درست کرنے کے لیے درود پاک جو ہے وہ بڑا عظیم الشان نسخہ ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے حضرت امام حسن بصری کو جدا ہوتے ہوئے جو نصیحتیں کی تھیں ان میں سے ایک نصیحت یہ کی تھی کہ اے میرے بیٹے، جب تم اپنی زندگی کی کسی بھی حالت میں ہو، درود پاک کو اختیار کرنا نہ چھوڑنا، کہ یہ بندے کا اللہ کے ساتھ بھی تصفیہ کرانے کا ضامن ہے، یعنی اللہ کے ساتھ بھی معاملات درست کرانے کا ضامن ہے، اور مخلوق کے دل میں جو کجی آپ کے بارے میں آ جاتی ہے، عیب آ جاتا ہے، ایک بدگمانی آ جاتی ہے، پروردگار عالم نے اس درود میں یہ برکت رکھی ہے کیونکہ یہ سراپا نور ہے، تو یہ آپ کو اپنے حالہ نور کے اندر حالہ حفاظت میں لے لیتا ہے۔ سو ظاہری طور پر جو اللہ کی مخلوقات ہیں، انسان، جنات، اشرات الارض، یہ وہ درندے چرندے پرندے، ان سب سے بھی حفاظت کا یہ ذریعہ بنتا ہے، اور جو نہ نظر آنے والی مخلوقات ہیں جس طرح جنات ہیں اور باقی چیزیں ہیں، ان سے بھی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم سے روز لوگ پوچھتے ہیں جی یہ جو ماورائی مخلوقات ہیں ان سے کیسے بچا جائے، جنات شیاطین کے اثر سے ان سے کیسے محفوظ رہا جائے؟ تو درود پاک کو مستقل جو شخص زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اور مستقل اس کے ادب کی نیت سے جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو وضو کا بھی ثواب ملتا ہے، اور درود پاک کے ادب کی نیت سے کیے جانے والے وضو پر اللہ کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے کہ جب تک وہ درود اور وضو کی حالت میں رہتا ہے، اللہ کے کچھ فرشتے اس کی حفاظت پر مامور رہتے ہیں اور اسے ظاہری دنیا کے شر سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور باطنی جو شرور ہے ان سے بھی اس کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے یہ واحد مجرب نسخہ ہے جو سراپا خیر ہے، جتنا کثرت کے ساتھ کیا جائے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اسے مستقل بنیاد پر اپنی زندگی کا سانس کے ساتھ حصہ بنائیں، تاکہ جب آپ اس دنیا کی فیوز و برکات حاصل کر چکے ہیں اور اگلی دنیا کا سفر شروع ہو تو یہ نور آپ سے پہلے وہاں پہنچ کر آپ کے لیے راحت کا ذریعہ اور وسیلہ بن چکا ہو۔ بالکل اس طرح بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں آپ جو بھی عبادت کر رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور جیسے کہ جو بھی فضیلات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، کوئی ایک بات اگر ہماری آپ کے دل میں اتر جائے تو ہم وسیلہ بن سکیں آپ کے درود پاک پڑھنے کا، اس کو ڈیلی روٹین میں لانے کا، تو اس سے بڑھ کے بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔